بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ انسان کو 4 طریقوں سے اپنی طرف بلاتا ہے، اور ان 4 طریقوں میں سے جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ سب سے آسان اور انسانی سمجھ میں آنے والا ہے۔ وہ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا سائن کون سا ہے؟ میں آپ کو اچھے سے آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اب پہلا طریقہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کہیں سے ہدایت کی بات پہنچ جائے۔ اب جیسے آپ نے موبائل پکڑا اور آپ نے اسکرولنگ کرنا شروع کر دی، اور اچانک سے آپ کے سامنے کوئی ہدایت کی بات آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی جس میں آپ کو اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف لوٹا، یا کوئی بھی اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیو، تو اب وہ ویڈیو آپ کے سامنے بلا وجہ نہیں آتی بلکہ اللہ چاہتا ہے تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو آتی ہے اور آپ وہ ویڈیو دیکھتے۔ وہ ویڈیو اللہ کی طرف سے ایک سائن ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں کے راستوں کو، گمراہی کے راستوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اب میرے پاس ایسے بہت سارے میسیج آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی ہم گناہ کرتے تھے اور پھر ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گئے اور ہم نے توبہ کر لی۔ تو اگر ایک انسان کے سامنے کوئی اسلامی ویڈیو آ رہی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں آ رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے وہ ایک سائن ہے۔ تو اب اگر ایک انسان اس پہلے سائن کو اگنور کر دیتا ہے، اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوسرا سائن دکھاتے ہیں۔ اور دوسرا سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس کے پاس بھیجتے ہیں ہدایت کے لیے۔ اس کو کوئی ہدایت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کو بھی میں آپ کو ذرا اچھے سے آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اب اگر آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے کوئی انسان آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ انسان آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، یا دوست وغیرہ بھی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے، آپ کو کوئی چیز کرنے کو بار بار روک رہا ہے، تو وہ انسان یہ سب خود نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اس انسان سے یہ سب کروا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی بھی انسان جس کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، وہ آپ کے پاس دن کی بات لے کر آتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے، تو اس کو سنے اور سمجھے، کیونکہ وہ انسان آپ کے پاس خود نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اس انسان کو آپ کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب اس دوسرے سائن میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست یا گھر والے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری آ جاتی ہے اور آپ پر نہیں آتی، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کا۔ اب اگر ایک شخص دوسرے سائن کو بھی نہیں سمجھتا اور پھر بھی گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تیسرا سائن دیتے ہیں، اور یہ تیسرا سائن پہلے 2 سائن سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ تیسرا سائن کیا ہے؟ چلیے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش زبردستی شامل ہو جائے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وہ آزمائش کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی برا انسان، بیماری، مجبوری، برا وقت یا کچھ بھی جو ایک انسان کو ناپسند ہے، انسان کی پسند کے خلاف ہے، اور وہ آزمائش انسان کو یہ احساس دلائے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت 21 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب میں دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمائے کہ وہ اپنا عذاب دیں گے ان کو اس دنیا میں، مطلب کم عذاب دیں گے، کیوں دیں گے؟ تو اس کا جواب بھی دے دیے تاکہ وہ گنہگار لوگ توبہ کر لے اور ہماری طرف لوٹ آئے۔ تو اس دنیا میں آپ کو جو بھی تھوڑی سی سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے سائن ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں
कि आप तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ पलट आए। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब उन पे अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो वो अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं और तौबा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन पर अगर आजमाइश आए तो वो तौबा करने के बजाय और भी ज्यादा नाफरमान हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों के लिए चौथा साइन है, और अगर कोई नाफरमान इस चौथे साइन को भी नहीं समझता तो उस शख्स के लिए आखिरत में सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं है। चौथा साइन क्या है, चलिए डिटेल से समझते हैं। अब अगर एक शख्स को हर तरीके से अल्लाह की तरफ से साइन मिल जाते हैं लेकिन फिर भी वो शख्स अल्लाह की तरफ नहीं पलटता, तो फिर अल्लाह उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उसकी जिंदगी को बेमकसद कर देते हैं। अल्लाह उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तबाही तो यह है कि एक बंदा मर जाए या किसी बंदे पर ऐसी बीमारी आ जाए कि वो बिस्तर पर आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो कि उसे सारी नेमतें छीन ली जाए, तो आप गलत है। बल्कि इस इंसान को अल्लाह सेहत भी देंगे, दौलत भी देंगे, इसकी ख्वाहिश भी पूरी होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो इस दुनिया में जिंदा है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर ये तबाही है क्या? तो असल तबाही यह है कि किसी इंसान की जिंदगी से अल्लाह निकल जाए और उसके दिल में अल्लाह को छोड़कर इस दुनिया की चीजों की मोहब्बत भर जाए, और जिस इंसान की जिंदगी का मकसद दुनिया बन गए और उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत भर गए, तो वो शख्स तबाह हो गए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अगर एक शख्स जो गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और उनको पूरा करता है, और उस पर कोई आजमाइश नहीं आ रही, अजाब नहीं आ रहा, तो उस इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। उसको अल्लाह ने दुनिया दे दी है और उसे आखिरत ले ली है। आखिरत ले लेना मतलब आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है सिवाय जहन्नुम की आग के, सिवाय अजाब के। कुरान में सूरा हश्र की आयत नंबर 9, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिए, फिर अल्लाह ने भी उनको ऐसा कर दिए कि वो अपने आप को भूल गए, यही लोग नाफरमान हैं। तो ये थे वो 4 साइन के जिनके जरिए अल्लाह ताला इंसान को हिदायत देता है, अपनी तरफ बुलाता है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको इन 4 साइन में से कौन सा साइन देखने को मिला? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो के सदका ए जरिए के नियत से अपने तमाम दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह आपसे राजी हो जाए, हम सबसे राजी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।